اسرار صاحب بتائیں گے کیا اس کا نام ہے؟ ہم سے تو بولا نہیں اس کو جا رہا۔ گورکون کہتے ہیں بریشس کی زبان میں۔ ٹھیک، یہ پتھر کی ہانڈی ہے، کم از کم 200 سال پرانی ہے، صحیح۔ اور یہ آرگینک مٹن ہے۔ اخروٹ کے تیل میں ہم اس کو بناتے ہیں، یہاں کا لوکل ہمارا ٹریڈیشنل ڈش ہے۔ یہ ایک دفعہ گرم ہوتا ہے تو ٹھنڈا ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھیں، یہ دیکھنے سے لگ رہا ہے ابھی اس کے نیچے کوئی آگ شاید نہیں لگی، لیکن پھر بھی یہ اس ٹائم اس میں سے اچھی خاصی ہیٹ باہر آ رہی ہے۔ یہ آج کا ہمارا ڈنر ہے۔ ذرا آپ ہمیں اس ہوٹل کے بارے میں بتائیں کہ اس کا نام آپ نے یہ کیسے اس کا نام رکھا ہے، اوشو تھنگ ہوٹل؟ ہاں، اوشو تھانگ یہاں کا مقامی جو زبان ہے، اکثریت ہنزا اور نگر میں بروشو قبائل ہے، ان کی بولی بروشس کی، تو اس بروشس کی زبان کا لفظ ہے اوشو تھانگ، شاہی مہمان خانہ، یعنی اوشو مہمان، تھانگ پیلس راجوں کا، تو یہ ہے شاہی مہمان خانہ۔ اس کا مطلب آج ہم بھی شاہی مہمان آپ یہ کے پاس شاہی بن کر آئے مہمان ہیں۔ ہیں، یہ آپ شاہی کھانا بہت کھا پیارا رہے نام رکھا ماشاء اللہ۔ جی، آپ مینا پن کے بادشاہ ہوئے۔ یہ ہم فقیر اور ملنگ آدمی ہیں۔ اصل تو ہنزا اور نگر کے راجاؤں کو میر آپ نگر، میر آپ ہنزا کہتے تھے۔ جی، انہوں نے ایک تو 47 میں جب پاکستان بنا، اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے حکومت پاکستان سے الحاق کی۔ صحیح۔ اس کے بعد جب ڈوگرا راج کے خلاف یہاں انقلاب آیا، اس میں بھی یہی راجوں نے ان کو لیڈ کی، اس انقلاب کو، خاص کر راجہ بابر خان، راجہ نگر کا بیٹا تھا، وہ گلگت کوٹ میں ہوتے تھے، اس نے انقلاب لایا اپنے ہاتھوں سے۔ گنسار سنگھ جو ڈوگروں کا آخری گورنر تھا گلگت میں، اس کو ارسٹ کیا ہے، کر کے کرگل لداخ تک پاکستان کے ساتھ شامل کیا تھا۔ اچھا، پھر بعد میں ہندوستان نے کارگل لداخ اٹھایا، کیونکہ پاکستان قسم لداخ دوسری کی وہ حالت بتا رہے میں ہیں کہ تھا آزاد کروایا تھا اس وقت۔ کہ وہ حالات اس طرح کے تھے کہ نہیں سنبھال سکا۔ بہرحال یہ جو راجوں کی اپنی ایک قدر تھی حکومت کے نظر میں، یہ اپنی آزاد دونوں ریاستیں چلا رہے تھے 72-74 تک۔ تو ایک پھر 68 میں ایک لوکل کچھ لوگوں نے یہاں اسی نظام کے خلاف تحریک چلائی، تو صحیح۔ یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں غلام در غلام ہے، اس میں ہم نے ترقی نہیں کر سکے۔ شروع میں راجہ کے ساتھ ان کی کافی مذاکرات ہوئے، لیکن وہ نہیں بنی، اور آگے جب یہ کافی زور پکڑا تو راجہ صاحب نے حکومت پاکستان سے مدد مانگی ان کو کچلنے کے لیے۔ تو گلگت کوٹ اس زمانے میں گورنمنٹ نے یہاں نگر اسٹیٹ بھیجا، انہوں نے لوگوں پر مزید ظلم و ستم کیا جو راجہ کے خلاف تھے۔ وہ ادھر سے بھی دیں مجھے۔ جی، جو اچھا، نہیں بس میں لوگ جی، سرکردہ لیڈران تھے ان کو جیلوں میں ڈالا، باقی لوگ جب جہاں ان کے حق میں جلوس نکالا جی، ان کو فائرنگ کر کے 9 بندوں کو شہید کیا، کافی لوگ زخم ہوئے۔ جی، تو یہ انہی دنوں جب بھٹو کی یہاں حکومت آئی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی، پاکستان پیپل جی، پارٹی کی، جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے ایوب کے دور میں، جی، تو یہ چائنا چاہ رہا تھا کہ یہاں سے شاہراہ قراقرم گزارنے کے لیے۔ صحیح۔ تو پھر ان کو یہ بات معلوم تھی، لیکن چائنا کو بھی بڑے مسائل جی، درپیش تھے کہ 2 مزید ریاستوں سے الحاق کرنا، پھر آگے پاکستان سے کرنا۔ جی، تو یہ ان حالات میں جب یہاں کے یہ حالات بنے، لوگ مرے، راجوں کے خلاف ہوئے، یہ بھٹو کو خبر ملی تو وہ بذات خود یہاں آیا، جی، یہ حالات انہوں نے دیکھا، اور بڑی مشکل سے یہ، کیونکہ حکومت پاکستان ان کو ختم کرنے کا اختیارات ان کے پاس نہیں تھا اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے، لیکن بڑا اس نے چالاکی سے دونوں راجوں سے استعفے لکھوایا، اور کیونکہ ان کا خون رنگ لایا، ان کی قربانی رنگ لائی، تو اس وجہ سے یہ ریاست ختم ہو گئی۔
اور باقاعدہ پاکستان یہاں پر آ گیا۔ ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں 2 شہزادوں میں یہ تقسیم ہوا تھا، حنظہ اور نگر، 2 جڑواں بھائی تھے، ہوں، بڑے سخت مزاج آپس میں دونوں رکھتے تھے، آپس میں سخت اختلاف جی، تھا۔ وہ جب ان میں یہ تقسیم ہوا تو گرکس چھوٹا کو حنظہ ملا، مغلط بڑے کو نگر ملا۔ یہ پھر ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے۔ ان کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ یہاں غربت تھا، یہ اپنے یہ تقریباً کس سنچری کی بات ہوگی؟ یہ دوسری، یہ 1500 1600 عیسوی 1700، 2-3 جی سنچریاں پہلے؟ 1800 کا میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ گرکس مغلط والا قصہ تو بہت پرانی ہے۔ اچھا اچھا، وہ جو 2 بھائیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کس سنچری کی ہے؟ میرے خیال میں 16ویں صدی ہو، 16ویں، ہاں ٹھیک ہے، 15ویں اور 16ویں۔ یہ یہاں جب فصلیں اور خوراک تیار کرتے تھے تو وہاں حنظہ سے حملہ ہو کے کسی طرح موقع پا کے یہاں سے وہ چیزیں ان سے چھین کے لے جا کے کھاتے تھے۔ ان کو موقع ملا تو ادھر حملہ کر کے وہ چھینتے تھے ان کی فصلیں۔ تو یہ تھی ان کی جنگ، کیونکہ خوراک یہاں کم تھا، سخت سردی تھی، اس کا ترقیلے کا دنیا سے کٹا ہوا تھا، آئسولیٹ جگہ تھا۔ بارڈر جو تھا ایک کشمیر سے ان کا رابطہ تھا، دوسرا کاشغر سے، چائنا سے۔ کشمیر والا راستہ بھی سال میں صرف 2 مہینے کے لیے کھلتا تھا، باقی 10 مہینے برف سے ڈھکی رہتا تھا۔ یہ برزل پاس سے ہوتے ہوئے جو استور سے نا وہ راستہ تھا۔ تو یہ یہاں سے تاجر جاتے تھے، گوڑا خچر گدوم پر سامان لے جا کے بیچتے تھے، یہاں سے سوکھا خوبانی، اخروٹ، اس طرح کی چیزیں لے جاتے تھے، وہاں بیچ کے وہاں سے پھر سامان لاتے، تو ان میں اکثر نمک ہوتا تھا۔ یہ معمولی جو چیز ہے خوراک کا ایک حصہ نمک، وہ یہاں نہیں تھا، اس علاقے میں وہ نمک یہاں نہیں تھا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائے جب نمک نہیں ہے، یہ دیتے ہیں بھائی، اچھا نمک نہیں ہے تو باقی چیزیں کہاں سے لاتے ہیں؟ صحیح، بہت مشکل دور تھا۔ صحیح۔ یہ 1891 میں انگریزوں نے اندرونی ایک سازش کے تحت پھر نگر پر انہوں نے حملہ کیا۔ کرنل ڈیورن کی سربراہی میں انگریز کا دستہ نگر ڈیورنٹ، جس کے نام سے ڈیورنٹ لائن بنی ہے، جی، اور نگر کا فورٹ کو محاصرہ کیا۔ 20 دن یہ جنگ، اور یہ برٹش تاریخ میں بہت ہی انہوں نے اہمیت دیا ہے اس جنگ کی۔ ان کو اس جنگ کے اوپر 3 وکٹوریہ کراس ملے ہیں، یہ بہت ایوارڈ ملے ہے، یعنی ان کا بڑا اعزاز یہ ہے نا، ہمارا نشان حیدر جی، ہے، وکٹوریہ، بالکل اعزاز ہے، کراس ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگے کہ اس علاقے کی اہمیت اتنی تھی ان کی نظر میں۔ تو یہاں برٹش اپنا اثر رسوخ پیدا کرنا چاہتا تھا حنظہ اور نگر پر۔ صحیح، ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے سی پیک ہونا ہے، یہاں سے شاہراہ گزرنا ہے، چائنا جغرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت ہے اس کی ایک وقت، یہ ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا اس زمانے میں، صحیح، جو ابھی بھی ہمیں نہیں ہے، سلک روڈ تھا نا پہلے بھی، ایسے ہی ہے۔ تھا۔ وہ جغرافیائی لحاظ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ اس ایریا پہ کے اوپر ان کا کنٹرول ہو جائے تو اس طرف سے، ایک طرف سے چائنا اور ادھر رشیا۔ اس زمانے میں لوگ غریب تھے تو ان کا حالت بہت ہی خراب تھی۔ یہ راجے جب کہیں سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ نمک لے کے پھرتے تھے اپنے جیب میں، کہیں ان کو سالن ملے تو اپنا نمک استعمال کرنا۔ اس کو ایک کرتا اون کا تن پہ ہوتا تھا، جب تک آپ کے جسم پر وہ ختم نہیں ہوتی تھی دوسرا آپ کے لیے نہیں بنتا تھا، اس طرح کا حالات تھا۔ لیکن ان کی صحت بڑا اچھا، کیونکہ خوراک پیور تھا، خالص غذا کھاتے تھے، ملاوٹ نہیں تھا، یہاں بیماریاں نہیں تھیں، لوگ بڑے جفاکش تھے، سردی کا اس طرح کا وہ مقابلہ کرتے تھے۔ 1891 میں جب انگریز نے یہ جنگ جیتا، اس راجے کو انہوں نے جلا وطن کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے حنظہ کا جو راجہ صفدر خان، وہ بھی حنظہ چھوڑ کے کاشغر کی طرف چلے گئے۔ ان کو وہاں سیاسی پناہ نہیں ملا، واپسی آ کے راستے میں وہ فوت ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے پسند کے راجوں کو یہاں بنایا، نگر اور حنظہ میں انڈائریکٹلی انہوں نے یہاں پر تھوڑا نظم و نسق ٹھیک کیا۔
تو نگر کا راجا جو بنا اسکندر خان، اس نے ایک دن اپنا تمام کابینہ وزیروں کو دعوت دی کہ مجھے اس بات پر انہوں نے بحث کرایا کہ ہم حنظہ سے تعلقات اپنا بہتر کرانا چاہتے ہیں، اس پہ آپ مجھے مشورہ دے دیں۔ ان میں سے ایک وزیر نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنی ایک بیٹی کا رشتہ بھیج دو، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اس وجہ سے ان کی آخری رانی جو تھی حنظہ کی، وہ نگر کی تھی۔ اس شادی کے بعد ان کے تعلقات معمول پر آئے، لیکن 68 میں وہ جو ہوا انقلاب آیا، اس کے بعد ان کے نظام ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کا یہاں کا تھا۔ تو یہاں اسلام 1125 ہجری میں آیا ہے۔ 1125 ہجری میں ایرانی آئے ہیں پیچھے، وہیں لداخ کارگل کراس کر کے بلدستان سے گلیشیر بیاپو ہسپر گلیشیر سے نگر انٹر ہوئے۔ دربار نگر میں اس زمانے میں راجہ تھا شاہ کمال، انہوں نے ان کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح یہاں اسلام آیا۔ اسلام سے پہلے شامنزم تھا، شیمن کے پیروکار تھے جو پریوں سے کنیکٹ ہو کے باتیں کرتے ہیں۔ کاہن، اردو میں جس کو کاہن کہتے ہیں، انگریزی میں شامن ہے۔ منگولز ہوتے تھے؟ نہیں شامن یہ کچھ اور ہیں۔ شیمنزم دنیا کا پرانا مذاہب میں ہے یہ۔ شیمن فطرت کے پیروکار تھے، مطلب فطری، وہ سورج چاند ستارے اس طرح کی چیزیں، راکا پوشی ان کے لیے بہت بڑا مقدس تھا۔ جونیپر سنوبر کا درخت، اس طرح وہ بڑا خیال رکھتے تھے کہ انسان نجس ہوتا ہے، وہ آیا تو انسان سے فطرت ناراض ہوگی، وہ قدرت، بارشیں ہوں گی، طوفان، اس طرح لوگوں کو ڈرا کے لیک، اب بھی ہمارے یہاں لیکس پہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ اس میں ہاتھ نہیں دھونا، اچھا بارش ہوگی، طوفان آئے گا۔ تو یہ پرانا کنسیپٹ ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ وہ بٹن جو کاہن ہے اب بھی پیدائشی پیدا ہوتے ہیں یہاں پر، بہت عام ہے لوگوں میں، پریوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آگے باتیں بتاتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ جی، ان میں وہ کیفیت آتا ہے، نیچرلی وہ پیدائشی ہوتا ہے، بنا بنایا میں نہیں بن سکتا ہے، وہ خود بن جاتے ہیں۔ ابھی بھی موجود ہیں اس علاقے میں ایسے لوگ؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے نہیں، کم مل رہے آپ نے؟ کسی ایک سے ملتے ہیں، مل لیں گے، ملنے میں کیا آتا ہے۔ اچھا وہ کیفیت تو، یہ تو کیفیت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا، اس کے اپنے اختیار میں بھی وہ خصوصیات ہے، ان میں آتا ہے۔ بس فرض کریں میں اس سے کہوں بھائی چلو میرے سامنے بات کرو، تو وہ کر لیں گے؟ ہاں بالکل، اچھا بالکل وہ کرتے ہیں نا، کرتا ہے۔ صحیح۔ ہاں خیریت وقت ٹھیک ٹھاک، واہ واہ، بیا آنے کی بیا یا بیا کھولے بہدت ہی کلو گورکن بکھو بائی تھی۔ تو یہ نگر فورٹ کہاں پر ہے؟ اس کو گرایا ہے، وہ جو جب وہ برٹش آئے تھے، وہ نیلت، اس کو انگرو بروشو وار بھی کہتے ہیں، نیلت بیٹل بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر بہت سی کتابیں ہیں انگریزی۔ ویسے کس لوکیشن پہ تھا یہ یہاں پیچھے آپ راکا پوشی ویو پوائنٹ پہ آپ رکے تھے جی، اس سے بھی ذرا پیچھے گلگت کی طرف جگہ ہے نیل، وہاں پر یہ ہوا تھا، نیل وہاں فورٹ تھا، اس راجہ پیچھے جہاں کہیں کہ لکھا بھی ہوا ہاؤس آف NLE، وہ جو لکھا ہوا تھا NLI، نہیں نیل تو آیا تھا، وہ تو نیل پیچھے آیا تھا ابھی۔ نیل ادھر نگر میں ہے، نیل گاؤں یہاں سے 10 کلومیٹر پیچھے، وہاں یہ جنگ ہوا۔ ٹھیک ہے سر، جتنا خوبصورت اس کا نام ہے نگر، اتنی میں کہتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت۔ میرے چھوٹے بھائی کا ادھر کا ایک لڑکا جو ہے نا کلاس فیلو رہا ہے، شکیل نگری نام تھا اس کا، ہاں وہ شکیل قاعدہ یونیورسٹی سے پڑھ کے، شکیل اور کیا دوسرا جمیل، یہ دو بھائی ہیں۔ شکیل کا بھی ٹورزم کے ساتھ کام ہے، ان کا ہوٹل بھی ہے یہاں۔ اچھا شکیل کا ہوٹل ہے۔ شکیل نگری وہ چھوٹے بھائی کا میرا کلاس فیلو ہے، اچھا، قاعدہ یونیورسٹی میں پڑھتا۔ اسرار صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آنے والے سیاح ہیں وہ اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں لے کر آیا کہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں، ٹینٹ اور کیمپ وغیرہ اسی طرح کی ہیوی چیزیں ساتھ لانے کی ضرورت ہے؟ ان کے پاس پہلے سے ہی اپنا ہے تو لے کے آئیں، بہتر ہوگا، مطلب بیک پیکر بن کے خود اپنا وہ چیزیں اٹھا کے گھومے پھرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا ٹینشن نہ کرے، یہاں اوپر راکا پوشی کے اس میں ٹریکنگ کے دوران
وہاں کیمپ سائٹ ہے، ان کے پاس ٹینٹ، سلیپنگ بیگ، کھانا سب ملتا ہے، صرف یہ ہے کہ ان کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اب گورے باہر سے آتے ہیں بیک پیکرز، اپنا سلیپنگ بیگ، ٹینٹ، سامان اٹھائے پھرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم نہ سامان اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہم چل بھی نہیں سکتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم ویسے چل لیں تو بڑی بات ہے۔ تو لیکن بہت خوبصورت ہے راکا پوشی کا بیس کیمپ، جو تغافری ایریا ہے، منپن گلیشیر ہے، دیران پیک، وہاں بہت ہی پیارا منفرد منظر ہے، قدرت کا ایک آپ شاہکار سمجھے تو یہ عجیب غریب مناظر ہے۔ اور یہاں یہ سب جگہیں دیکھنے کے لیے جن کے بھی آپ نے نام لیے، ہمیں کتنے دن چاہیے کسی بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے یہاں پر؟ یا منپن میں میناپن سے اگر آگے جو نگر کی جو جگہیں ہیں، جو نگر میں تو ویسے بہت سے جگہیں ہیں، یہ پیچھے گپا ویلی ہے چھپروڈ میں، اندر بر ویلی جائیں تو وہاں 2-3 ٹریکس ہیں۔ میناپن میں راکا پوشی بیس کیمپ، آگے دیران بیس کیمپ، پھر یہیں سے پسن گلیشیر، اوپر پھر میاچر سے جا کے کھو ایک پوائنٹ ہے، آگے جائیں آپ سمیر میں تو وہاں ماموبر سے چمر بکور، یہاں کا سب سے بڑا کیومرین کا مائن وہاں پر ہے، لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ کس چیز کا مائن؟ کیومرین، یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، یہ قیمتی پتھر ہے۔ اور ہوپر جائیں تو ہوپر میں 3 گلیشیئرز ہیں، ہوپر گلیشیئر، میئر گلیشیئر، بارپو گلیشیئر۔ رش لیک کا ٹریک بہت مشہور ہے، وہاں پر گولڈن پیک ہے۔ ویسے تو یہ راکا پوشی سینٹرل کراکرم میں آتا ہے۔ راکا پوشی کے بعد دیران پیک ہے، جس کا 7265 میٹر ہے، یہ بھی منپن میں ہی ہے۔ پھر دیران سے جڑا ہوا پیچھے کیپل پیک اوپر میں، اس کے بعد مولوبتنگ کے بعد میئر پیک، میئر کے بعد گولڈن پیک۔ یہ تقریباً 7-8 پیکس جا کے K2 سے ٹچ ہوتے ہیں، K2، اور یہ ہے سینٹرل کراکرم۔ آپ صبح نیچے پارکنگ میں ایک نقشہ ہے بڑا، وہ دیکھ لے ذرا، یہ ہو گیا جی سینٹرل کراکرم۔ راکا پوشی کے پچھلے سائڈ بگروٹ ویلی ہے، وہاں سے بھی لوگ جا کے کلائم کرتے ہیں، بلکہ پاک آرمی والوں نے 1979 میں شاید راکا پوشی وہی سائڈ سے سر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس سائڈ سے کافی آسان ہے نسبت ادھر کے۔ اچھا سر، یہ میں نے بس وہ صرف کلو مرکن گالیوں پولیس بنا سر شبہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ چیز کلیئر کریں ہمیں کہ یہ جو راکا پوشی ہے دنیا کا یہ بلند ترین پہاڑوں میں آتا ہے، جو 20-25 جو ماؤنٹین ہے؟ نہیں، یہ راکا پوشی دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے۔ پاکستان کی پہچان نہ راکا پوشی ہے دنیا میں، کہ K2، ننگا پروت اور راکا پوشی۔ یہ 3 ویسے راکا پوشی اس حساب سے 7788 میٹر ہے، لیکن کلائم کے لحاظ سے یہ K2 سے بھی بڑا ہے۔ ٹھیک، اس کا بیس کیمپ کراکرم ہائی وے ہی اس کا بیس کیمپ، سارا اس کا کلائم رہتا ہے اس لحاظ سے۔ پھر یہ دنیا کا سب سے عمودی پہاڑ، یعنی اسٹیپسٹ جو ہے ورلڈ، اس کا ریکارڈ ہے راکا پوشی کا۔ راکا پوشی کا ہجوم میں کوئی 60-65 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے، جگلوٹ سے جا کے منپن تک، اور یہ خوبصورت بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور یہ اس ویلی کا وجہ شہرت ہی راکا پوشی۔ جگلوٹ آپ جو گلگت سے پہلے جگلوٹ ہے تو اس کی بات کریں؟ گلگت کے بعد جگلوٹ گاہ جو ہے، جگلوٹ گاہ، یہاں پر وہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے لوگ جاتے ہیں اس کے بیس جی کیمپ تک۔ بالکل، اس کی کلائم کے لیے بہت سے لوگ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، جگلوٹ گاہ سے۔ جی وہ اوپر جگلوٹ ولیج ہے، وہاں سے پھر اس کے کافی سارے پھر تو بیس کیمپس ہوئے۔ جی اس کے جو 4 بیس کیمپس ہیں، ایک بگروٹ ویلی، ایک جگلوٹ، یہ راکا پوشی میں پنج غلمت ہے، غلمت نگر، ایک اچھا، یہ چاروں جو راستے میں آئے ہیں پیچھے، یہ غلمت آیا نا اس سے پہلے؟ جی آیا، اب آپ منپن میں آئے۔ یہ 4 راستے جو مشہور ہے جہاں سے لوگ کلائم کرتے ہیں۔ صحیح۔
لیکن اس کا جو پاپولر بیس کے لیے ٹریکنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ منپن والا ہے، تغفر اس کا نام ہے۔ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں منپن گلیشر اس رینج میں سب سے بڑا گلیشر ہے، 7 دھیران پیک ہے اور درمیان میں 8 کلومیٹر آئس وال ہے۔ دیکھنے میں وہ چھوٹا لگتا ہے لیکن 8 کلومیٹر لمبا ہے وہ۔ جب آپ جائیں گے ادھر آپ یہ دیکھ لیں گے۔ اب تو ابھی آپ جا رہے ہیں۔ تو جو دوسرے بیس کیمپس ہیں جس طرح وہ بھی آپ بتا رہے ہیں جو پیچھے سے گلمرگ سے جو راستہ جا رہا ہے، وہاں کا ویو کچھ ڈیفرنٹ ہے یہاں سے؟ ہاں نہیں اچھا ہے، وہ بھی وہ سارے اچھے ہیں لیکن یہاں والا ڈفرینٹ بہت ہے۔ صحیح، انشاءاللہ یہ ہم کل جا کر دیکھیں گے۔ سالن کل تو نہیں، ہم پرسوں جا کے پہنچیں گے وہاں پہ۔ ایک وہ پھیرے میڑو سے جاتے ہیں، ایک مزینو پاس وہاں پر، دوسرا یہ بونر فارم سے اوپر دیامر بیس کے جہاں پر وہ حادثہ بھی ہوا تھا، جی فارمرز کو مارا، وہ بیس کے اس طرح اس کے بھی ہیں۔ تو اس کا کوئی راؤنڈ ٹرپ بھی کرتے ہیں جس طرح لوگ نانگا پربت کا راؤنڈ ٹرپ کرتے نہیں، ہیں؟ اس کا بہت مشکل ہے، اس کا نہیں ہے پاسبل؟ اس کا نہیں پاسبل۔ اچھا، جیسے وہ ترشنگ سے چل کے پیدل نا اور مزینو پاس ہوگا نا، وہ اس کا رون ہوتا ہے، اس کا نہیں ہو سکتا، اس کا مشکل ہے۔ اس کا اگر کوئی کرے بھی تو کلائم کر سکتا ہے درمیان، جس کو کلائمبنگ آتی ہو۔ یہ زیادہ سر آپ کا جی ماشاءاللہ کیا نام کسی نے ہے؟ کلائم کیا ہے اسے راکا پوشی کو؟ نور اللہ ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ کتنے لوگوں نے کلائم کیا ہوئے راکا پوشی؟ ویسے مجھے اتنا معلومات نہیں ہے کتنے لوگوں نے، کم لوگوں نے کیا ہے۔ فارنر زیادہ ہوں گے اس میں؟ فارنر تھی پاکستانیوں میں، وہ آرمی والوں نے کیا جس میں لوکل بھی تھا یہاں کا یہاں کرنل وہ گائیڈ؟ خان اچھا، اس نے کیا ہے۔ تو ایک جاپانی نے کی تھی، وہ چھوٹے تھے، اس کا نام تھا اتینی، یہ ویو پوائنٹ سے جا کے کیا تھا۔ اچھا، اور بہت سے لوگوں نے کوشش کر کے ناکام ہوئے ہیں، بہت کم بہت سارے کی ڈیتھ بھی ہوئی ہوگی راستے میں؟ اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، ڈیتھ جو ہوئی ہے یہ دیران پیک پہ بہت ہوئی، اچھا، 43 لوگ مرے اس کو سر کرتے ہوئے؟ سر کر۔ وہ سارے ماؤنٹنس ایک ہی نیچر کے ہوتے ہیں، وہاں کلائم کے دوران آپ پھسل بھی سکتے ہیں، ایوالانچ آ جاتا ہے؟ ایوالانچ آ جاتا ہے اور حادثات ہو جا سکتے ہیں۔ تو یہ نانگا پربت کی جو وجہ شہرت ہے کہ یہ کلر ماؤنٹین ہے، آیا کہ اس کو کلائم کرنا مشکل ہے یا راکا پوشی مشکل زیادہ اس کے مشکل تقریباً میں بتاؤں نا، یہ سارے ماؤنٹنس ہی مشکل ہے، جو بھی ماؤنٹین ہے اس کا نیچر اس کے تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ ہلاؤ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ان کا ذاتی فون آ رہا ہے۔ جی جی جی، آ گئے آپ لوگ؟ وہ آپ علی آباد آئیں گے، کریم آباد سے علی آباد اتر جائیں، وہیں شاہراہ قراقرم سے گلگت کی طرف واپس آ جاؤ، پیچھے ریورس گیئر لگاؤ۔ ہاں، یہاں ناصر آباد پل کراس کر کے جو قراقرم ہائی وے اتر جائیں نا، وہیں سے آنا ہے نا گلگت کی طرف، واپس مڑ جائیں۔ جی، ناصر آباد برج کراس کر کے تھوڑا اوپر آ کے ہی کھبے ہاتھ منپن کے لیے مڑنا ہے، وہاں بورڈ شورڈ لگے ہوئے ہیں۔ قراقرم ہائی وے سے کوئی 3 کلومیٹر آگے منپن کے لیے راستہ ہے۔ وہ وہاں ایک آپ کو یاد ہے ایک چھوٹا ٹنل ہے، وہ اس ٹنل کو کراس نہ کرے اس سے پہلے ہی منپن کی طرف مڑ جانا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، منپن آ جائے، پسان پہلا آئے گا، پسان کے بعد منپن۔ منپن کا نیچے نالا ہے، نالا کے اوپر پل ہے، پل کراس کر کے آپ کے دائیں سائڈ تصویریں لگی ہیں، جہاں تصویریں ختم ہو ہیں اس موڑ میں ہی پھر اوشو تھا۔ ٹھیک ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے اس ہوٹل کو؟
इस होटल को इतना टाइम नहीं लगा वैसे इसकी बुनियाद 1991 में या 90 में मेरा कज़न था, उसने रखा था यहाँ चंद 2-3 कमरे बना के कैंप साइट बनाया था। सही। बाद में उसने ये वो ज़मीन बेच दी तो हमने ली थी, लेकिन मैं खुद यहाँ एक और गेस्ट हाउस है दीरान के नाम से, दीरान गेस्ट हाउस वो चला रहा था। अच्छा। वो 92-93 से लेके तकरीबन 2006 तक, उसके बाद फिर यहाँ की मैंने ये हाल शाल बनाया। तकरीबन आपको होटलिंग में 28-29 जी साल हो चुके हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त आपने होटल बनाया है। ये ओरिजिनल है, ये जो आपने लगाए हैं इनके सर? जी ओरिजिनल है। ये मारखोर है, वो आइबेक्स है। वो आइबेक्स भी है, दोनों अलग अलग हैं ये। तो इनको ये इसमें से स्मेल ना आए, इसमें कोई केमिकल इनको लगाया फिर? शायद उन्होंने केमिकल लगाया है, जिन्होंने स्टेप किया है। नहीं, आपने मतलब कोई जैसे कोई वो मार देते हैं या कोई मरा हुआ मिला है उसका सर, इस तरह नहीं, आपने कहीं से इस तरह करके वो बेचते हैं ना लोग। अच्छा, लोग बेचते हैं। ट्रॉफी हंटिंग होती है उसमें से, या चोरी छुपे किसी ने मार दिया। वैसे तो पाबंदी है ना इनके मारने की। अच्छा, हमने या खावत छीन या चाय छीन और आपके बेटे को देख के मुझे अपना बेटा याद आ गया। वो मुझे मेरे साथ ही सोता है, बड़ा 2 बच्चे हैं मेरे। ये तो बस वो हाँ वो नेट है ना, वाईफाई है जी उस पे वो जो कार्टून वगैरह देखने चले आता है। यहाँ सारे नेटवर्क्स के सिग्नल आते हैं, सब नेटवर्क? नहीं, जोंग टन्नार है और एसकाम सही। वाला है। इसरार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। तो आप ये रिकॉर्ड कर रहे थे? जी, आपके रिकॉर्ड हुआ है सारा।